اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ آپ کو ضبط نفس کی ٹریننگ دی جا سکے، اور جب تک کہ آپ اپنے بیمار نفس کو صحت مندی میں داخل نہ کر دیں اور اس کو اپنے قابو میں نہ کر لیں، آپ متقی نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا کہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی، تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو۔ تو متقی بننے کے لیے بہت ہی اشد ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، اس پر قابو پا لیں، اس پر ضبط پا لیں۔ نفس کو آپ نہ کچل سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، اس کو صرف فرما برداری میں لا سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بغاوت چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری پہ اس کو مائل کر دیں۔ نفس کیا ہے؟ جو آپ کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہیں، مختلف ترجیحات آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے نفس جو ہے وہ آپ کو ابھارتا ہے مختلف کاموں کے لیے۔ ان خواہشوں کو، ان آرزوؤں کو، ان تمناؤں کو حدود کے اندر لانا، یہ ہے ضبط نفس۔ آپ کا دل آم کھانے کو چاہ رہا ہے، مگر کسی کے درخت پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کی بغیر اجازت کے جب توڑ کے کھا لیں گے تو آپ حدود سے نکل گئے۔ اپنی اس خواہش کو آپ نے روکنا ہے۔ آپ کو دوپہر کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے حد لاگو کی ہوئی ہے کہ مغرب سے پہلے آپ نہیں کھا سکتے، تو اپنے نفس کو آپ کو اس وقت روکنا ہے، ضبط میں لانا ہے، قابو کرنا ہے۔ اب ایک جانور ہے، وہ کسی کے کھیت میں بھی گھس جاتا ہے، اس کی فصل کھا رہا ہے، اور آپ بھی اگر ایسا کریں کہ کسی کے باغ میں گھس کے اس کی فصل کھانا شروع کر دیں، تو آپ میں اور جانور میں فرق کہاں رہا؟ آپ پر حدود لاگو ہیں، آپ نے اپنے نفس کو اس لذت سے روکنا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد آ رہا ہے، حسد پہ اسلام میں حدود لاگو ہیں، آپ نے اپنے آپ کو حسد سے روکنا ہے۔ آپ کا دل کسی کی غیبت کرنے کو چاہ رہا ہے، آپ کا نفس مائل ہے اس بات پر کہ دوسرے کی برائی کی جائے، اس میں چسکا بڑا آتا ہے، بڑے مزے لے لے کے ہم ایک دوسرے کی باتیں سناتے ہیں، پھر ہنستے ہیں، کیا کہے بھی لگاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اس پہ حد لاگو کی ہوئی ہے کہ حاسد کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے، اور وہ کسی کے حسد نہیں کرنا، کسی پہ ٹونٹ نہیں کرنا۔ جھوٹ ہماری رگوں میں گھس گیا، ہم اب اتنے عادی ہو گئے ہیں جھوٹ کے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تفریح بھی ہماری جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتی، کسی نہ کسی پہ کوئی تہمت لگا کے، الزام لگا کے، کوئی بات کر کے ہم اس کو تفریح کے طور پر ایک مذاق بناتے ہیں۔ جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں، مسجدوں میں جھوٹ بولتے ہیں، مدرسوں میں جھوٹ بولتے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں میں جھوٹ بولتے ہیں، استاد جھوٹ بولتے ہیں، طالب علم جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جو اب جھوٹ میں نہیں پھنسا ہوا۔ تو روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کی سب سے بڑی ٹریننگ ہے۔ کیا کیا چیزیں یہ چھڑواتا ہے؟ جھوٹ، غیبت، بددیانتی جس میں کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، بوسیدہ اور پرانی چیزیں فروخت کرنا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرنا ہے، حسد، نفرت، غصہ،
شدت، انتہا پسندی، لذت، شہوت، ان سب پہ قابو پانا ہے۔ روزہ ان سب کی قابو پانے کی ٹریننگ کا نام ہے، ضبط نفس کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کے پاس گھر میں کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، تنہائی بھی موجود ہے، اور آپ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کی ویڈیو نہیں بنا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس پختہ ہو چکا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ جب یہ احساس پختہ ہو جائے گا اور ہر لحظہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ خرابی کرنے سے، برائی کرنے سے، ظلم کرنے سے بچ جائیں گے۔ روزے میں ہے ہی یہ کہ آپ تنہائی میں کھا پی لیں، جو کرنا ہے وہ کر لیں، تو نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے۔ آپ کو غصے سے روکا گیا ہے کہ اگر تو بد کلامی کرتا ہے تو تیرا روزہ نہیں ہے، تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی مقصد تو ہے آپ کو اخلاقی طور پر بہتر کرنا، محترم کرنا، آپ کے اندر تقدس پیدا کرنا، دوسروں کا احترام پیدا کرنا، تاکہ آپ نفس کی غلامی سے نکل جائیں۔ یہ آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کرنے کا ضبط نفس کا پروگرام ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، کیا کانوں والا اور بہرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی جو حدود کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ، اور ایک ایسا آزاد شخص کہ جو بغیر حدود کی پابندی کی زندگی گزارتا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا اطمینان قلب ان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر قریب سے دیکھیں آپ کو بڑے بظاہر کامیاب لوگ نظر آئیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں اور پلازے اور بلڈنگیں، ان کے قریب ہو کے دیکھیں، ان کو دور سے مت دیکھیں، ان کے قریب ہو کے دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی بے چینیاں اور کتنے کرب ہیں، ان کے گھر میں مسائل کتنے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگے۔ اور ان کے مقابل وہ شخص کہ جو ایک عام زندگی گزار رہا ہے، میانہ درجے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ خواہشیں رہ جاتی ہیں، اور وہ مگر ایک عام سی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کے ہاں بے چینی کم ہوگی۔ اب کیونکہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے تو عام بندے کو بھی تھوڑی بہت بے چینی ہے، معاشرے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرے کا سسٹم ایسا مربوط نہیں ہے کہ ہم مل کے برائیوں کے خلاف جدوجہد کر نہیں رہے، مگر اس کے باوجود ان میں سکون کی ریشو بہتر ہے۔ تو ضبط نفس جو ہے روزے سے بہتر اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور تمام آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے روزے رکھے ہیں، ان پہ فرض تھے یا نہیں تھے، مگر رکھے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ٹریننگ جو ہے اخلاقی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہم کیونکہ اعلیٰ ترین ہمیں اللہ نے امت بنایا، اور قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تمہیں دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا، اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا۔ امت وسط، اس تک پہنچنے کے لیے امت وسط اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ وسطی راستے والی، ہمارے لیے ضبط نفس بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی غلامی نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں۔ اپنے نفس کی فرما برداری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں، اس کے احکامات کو مانیں۔ لذتیں بہت ہیں بغاوت میں، اپنی مرضی کی چیزیں کھانے میں، مرضی کی چیزیں پہننے میں، مرضی کے کام کرنے میں بڑی لذت ہے، مگر وہاں جہاں آپ دیکھیں کہ میں اللہ کے کسی قانون کو توڑ رہا ہوں یا ایسا کام کر رہا ہوں جس میں اللہ کو جو ناپسند ہے، وہاں کوشش کریں کہ اپنے نفس کی بات ہرگز مت مانیں۔ اور اگر آپ روزے کو صحیح مفہوم سمجھ لیں اور اس کی کوشش کریں کہ مجھے نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے رمضان کا بھید پا لیا، آپ کا روزہ مقبول ہو گیا اللہ کے ہاں، اور آپ کامیاب ہو گئے۔